بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے انہیں پھیر دیا ہے، ان قبلتہم التی کانوا علیہا اس قبلے سے، التی جس پر کانو تھے، علیہا اس کے اوپر، جس پر یہ منہ کر کے جس طرف کو نماز پڑھتے تھے، کس چیز نے آخر انہیں پھیر دیا ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب، یہ پہلا جواب دیا. آپ کہہ دیں اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی مغرب کا مالک ہے، جدھر بھی وہ حکم کرے، جدھر منہ پھیرنے کو کہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اس لیے تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. مشرق اور مغرب سمتیں اس کی ہیں، جہتیں اس کی ہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہاں پر جو ارشاد فرمایا سیقول السفہاء، یہ یقول جو ہے یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ مضارع کا. صحیح ہے، یہی کل پڑھا تھا نا، مضارع کا صیغہ ہو جائے گا، اور اس کی ماضی آئے گی قالا سے. قالا اس کی ماضی بنے گی نا، کہا. اور یقول اس کا ترجمہ پھر مضارع میں ہونے کی وجہ سے کیا بنے گا کہ وہ کہتے ہیں یا کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر اس یقول کا ترجمہ یہ مانا جائے کہ یقولو وہ کہتے ہیں، تو پھر بھی بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں ہو رہی. یقولو وہ کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں یہ چیز پیش آنی ہے. تو آیت پہلے نازل ہو گئی، حکم بعد میں نازل ہو. سیقول السفہاء، ان قریب، سین اور صوفہ کے جو لفظ ہے نا، صوفہ کا یا سین کا، اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، یعنی جلد ہی، سون. یہ کہیں گے، یہ اعتراض کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ آیت پہلے نازل ہوئی اور یہ مستقبل میں ایسی چیز پیش آنی تھی، تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھیے ان قریب یہ بات اٹھے گی، یہ بات لوگ کہیں گے. بعض مفسرین جو ہیں وہ اس کی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ماضی ہے. یقول تو کہا ہے اللہ نے، لیکن مراد اس سے ماضی ہے، یعنی کہا ان لوگوں نے، اعتراضات شروع ہو گئے، پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی. تو دو صورتوں میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ آیت پہلے نازل ہو گئی، اعتراضات بعد میں ہوئے، کہ ان قریب یہ لوگ اب کہنا شروع کریں گے آپ سے، یعنی ان قریب ہم قبلے کی تبدیلی کا حکم دے رہے ہیں اور یہ اعتراضات شروع ہو جائیں گے، پہلے سے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر دیا گیا. یا پھر دوسری بات یہ کہ قبلے کی تحویل، قبلے کا پھرنا، یہ پہلے نازل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول السفہاء، بے وقوفوں نے اب کہا ہے نا، بے وقوف اب کہتے ہیں، یا کہا انہوں نے ماضی کے معنی میں، جس طرح بھی کر لیں، دونوں طرف مفسرین گئے ہیں. اس لیے ماضی کے معنی میں تو یہ آ جائے گا کہ ہم تو جانتے ہی تھے کہ یہ لوگ کہیں گے، ایسی تفسیر ہو جائے گی. اور مستقبل کے معنی میں ضرور یہ ان قریب اب کہیں گے، دیکھیے گا آپ، یہ کہنا شروع کریں گے. سیقول السفہاء، کہیں گے وہ لوگ جو بے وقوف ہیں. بے وقوفوں سے مراد یہاں پہ صحیح بخاری میں آیا، کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں کہ یہودی، یعنی یہودی اعتراض کریں گے. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ سب کو مانا جائے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور مشرکین مکہ بھی اور منافقین بھی، چاروں کو اس پہ اعتراض ہے. منافقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے پھرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، کہ عجیب بات ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اب جان بوجھ کے انکار بھی تو نہیں کر سکتے تھے، صاف اپنے مفادات وابستہ، اور پھر چونکہ انکار نہیں کر سکتے تھے اس لیے اقرار بھی نہیں کرتے. اور عیسائیوں یہودیوں کو تو ویسے اعتراض تھا، اور مشرکین مکہ وہ خوش بھی تھے اور کہتے تھے کہ پچھلی باتیں غلط ہوئیں، اب ہماری طرف آ رہے ہیں. سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو بے وقوف ہیں، من الناس لوگوں میں سے، یعنی یہ جتنے گروہ ہیں ان میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ضرور اس پر اعتراض کریں گے، ضرور اس بات کو کہیں گے کہ ما ولاہم، کیا چیز تھی، ما سوال کے لیے استعمال ہوا،
ما ولاہم یعنی ان کو کس چیز نے پھیر دیا، کس چیز نے، طنز کے طور پہ کہتے ہیں، استہزاء، ہنسی اڑانے کے لیے، مذاق کے لیے، ما ولاہم عن قبلتہم کس چیز نے انہیں ہٹا دیا ہے اس قبلے سے۔ قبلہ اس میں مکان، جگہ کا نام، مقابل سامنے کو کہتے ہیں نا کہ ان کے مقابلے میں آئے، یعنی اس کے سامنے آئے، کوئی اس کا مد مقابل ہے، اردو میں بولتے ہیں نا کہ کوئی ایسا ہے جو اس کے سامنے کھڑا اس کے، تو قبلہ وہ چیز جس کی طرف سامنے ہوتے ہیں، منہ کرتے ہیں جس کی طرف کوئی بھی عبادت کرنے والے، قبلہ اسے کہتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ قبلے کا لفظ کعبۃ اللہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے جس طرف اپنے سینے کو کرتے ہیں۔ چہرے اور سینے میں فرق ہے، یہ آگے آ جائے گی بات۔ ما ولاہم عن قبلتہم کس چیز نے انہیں پھیر دیا ہے اس قبلے سے، التی جس کے اوپر کانو یہ تھے، علیہا جس پہ قائم تھے، جس قبلے پر یہ قائم تھے، کس چیز نے انہیں اس قبلے سے ہٹا دیا ہے؟ کانو علیہا جس چیز پر یہ قائم تھے۔ بات یہاں پر پہلے یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ قائم جو تھے جس قبلے پر، یہ تو ٹھیک ہے، یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے، مشرکین منافقین کہتے تھے، ہم بھی سب کہتے ہیں کہ جس قبلے پر کوئی تو قبلہ تھا نا، اور بیت المقدس ہی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کس چیز نے پھیر دیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیسے کیا تھا؟ اپنے اجتہاد سے یا اللہ کی وحی سے؟ اگر کہیے اللہ کی وحی سے تو پوری اس کتاب میں، قرآن پاک میں اللہ کی کوئی ایسی وحی موجود نہیں جس میں اللہ نے یہ حکم دیا ہو کہ آپ قبلے کی طرف ایسے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں، کوئی وحی موجود نہیں۔ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے قرآن میں جس سے پتا چلے یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے 2 ہجری میں، اور 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ 13 سال مکہ کے اور 15 برس ہو گئے تھے۔ ان 15 سالوں میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے قرآن پاک میں جس میں یہ پتا چلے کہ آپ کو حکم دیا گیا بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں، وگرنہ ہم کہتے کہ اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کیا، کوئی آیت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا، مگر ایسا حکم ہے جو قرآن میں نہیں ہے، اور یہی چیز سنت ہے، یہی چیز اجتہاد کے درجے میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد وہ قابل عمل ہے جب تک کہ اس کی تردید وحی نہ کر دے۔ جیسے بدر کے قیدیوں میں اجتہاد وہ بھی آپ کا اپنا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ بھئی یہ بات درست نہیں ہے، تو ہٹا دیے گئے اس سے۔ اور یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ کی کتاب سنت، اللہ کی کتاب قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو کینسل کر سکتا ہے۔ اللہ کا یہ حکم جب نازل ہوا ہے تو ظاہر ہے جو آپ نے اجتہاد کیا تھا اس اجتہاد کو اس نے منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا۔ یہاں سے پتا چلتا ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان یہ جو 15 برس 17 برس جو نمازیں پڑھتے رہے ہیں، 15 برس نمازیں پڑھتے رہے ہیں، یہ 15 سال کی ان کی نمازیں کس قانون کے تحت تھیں؟ اگر حدیث کا کوئی مقام اور معیار ہی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو یہ اتنے سال نمازیں کس چیز پہ پڑھتے رہے؟ قبلہ کون سا تھا؟ اور ظاہر ہے کہ وہ حدیث سے ہی معلوم ہوا تھا۔ تو ارشاد فرمایا ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہ، کس چیز نے انہیں گھما دیا ہے، پھیر دیا ہے اس قبلے سے جس پر تھے۔ اب اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے قل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہیے کہ سمتیں اور جہتیں وہ مشرق ہو یا مغرب ہو وہ سب اللہ کی ہیں، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ مسلمان پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو بھی اللہ ہی کے حکم کی اطاعت کر رہے تھے، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پاس سے کوئی ایسی چیز بنا لی ہے، جدھر اللہ حکم کرے گا ادھر کو جھکنا ہے،
اور سمتوں کا تو کوئی سمت کا تو کوئی اعتبار نہیں کہ مشرق مقدس ہے یا مغرب مقدس ہے. اصل چیز اللہ کا حکم قابل اتباع ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کی جائے. یہ جواب دیا. یہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے.